आवाज रضی اللہ تعالیٰ میرے عزیزو یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میدان کا میسج بھی یہی ہونا چاہیے کہ آج کے دور میں بھی کبھی اپنی طاقت، اپنی قوت، اپنی تعداد کو مت دیکھنا. ہمارے درمیان انتشار کتنا ہے، افتراق کتنا ہے، جماعتیں کتنی ہیں، اختلافات کتنے ہیں، سب اپنی جگہ پر. تمہیں اسباب پر نہیں، خالق اسباب پر بھروسہ ہو، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو. جس کے دین کے لیے ہم کھڑے ہوں گے اس کی مدد ضرور آئے گی، اور جس رسول کے ہم امتی ہیں ان کی عنایت ضرور ملے گی. اس لیے میرے عزیزو یہاں کا ایک اہم پیغام یہ ہے، مصیبتیں، طوفان، آندھیاں یہ نئی ہیں، بلکہ بہت صدیوں پہلے سے ہم پر آتی جا رہی ہیں اور مسلمانوں کو آزماتی جا رہی ہیں. لیکن ہر دور میں آندھیاں تھک کر کے پھر یہ کہتی ہیں اسلام کو نہ کل مٹایا جا سکا تھا نہ آج مٹایا جا سکتا. بے شک بے شک. چند دن انتظار کرو، آج کے جو برساتی کیڑے ہیں یہ بھی کہیں گے. ان کا حال بھی یہی، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے. حق ہے. نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت. عزیزان گرامی، بس تمہارے عزم، تمہارے استقلال اور تمہاری استقامت کا امتحان ہوگا. ہوائیں تیز چلیں گی، یہ دیکھا جائے گا تمہارا قدم ڈگمگاتا ہے یا ایمان پر قائم رہتا ہے. آج تمہارے امتحان کی گھڑی ہے، امتحان کا وقت ہے. کبھی تمہارے درمیان سکے پھینک دیے جائیں، دولت کا انبار بچھا دیا جائے، حسن و جمال کو لا کر کھڑا کر دیا جائے اور تمہیں منصب اور تخت دینے کی لالچ دی جائے، یہ سیدھا جائے گا، تمہارا دین خریدا جائے گا. اور وہ سب سے بڑا بد نصیب اور بدقسمت آدمی ہے جو دنیاوی مال و متاع کی بنیاد پر اپنا دین بیچ دیا، اپنا ایمان کا سودا کر لیا. اس کے لیے دنیا بھی خراب ہے، آخرت بھی خراب. کیا آپ لکھنؤ سے ایک کتا نکلا تھا جس نے اپنا نام بدل لیا تھا؟ یہ کون ہے؟ یہ حکومت کی طرف سے پھینکے ہوئے ٹکڑے کھانے والا کتا تھا. منصب کے لیے، جاہ کے لیے اپنا نام بدل دیا، دھرم بھی بدل لیا، کشکا بھی لگا لیا، دھوتی بھی پہن لیا. اور میڈیا والے تو اسی کام کے لیے بیٹھے ہی ہیں. سارے دجالی میڈیا ویلکم کرنے لگ گئے اور ہاٹ سیٹ پر بٹھا کر کے اس کی تعریف کرنے لگ گئے کہ مسلمانوں میں سے کنورٹ ہو کر کے ایک آدمی آ گیا ہے. اور یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ اب مسلمانوں میں کھلبلی مچ جائے گی کہ ایک ان کا بہت بڑا آدمی کنورٹ ہو گیا. تو لعنت ہے اس میڈیا پر. 2 سال تم نے تماشا کر کے دیکھ لیا، اس کتے کے بدلنے سے پوری جماعت پر کوئی فرق نہیں پڑا، بلکہ ہماری جماعتوں سے یہی کہا جاتا رہا کچرا تھا تو کچرے کو اسلام سے نکلنا ہی چاہیے. ایسے کی حاجت بھی نہیں ہے. لیکن اب حالت کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. 2 سال نہیں گزرے، ایک نیا قرآن بنانے کی بات کیا، حضور پاک کے اخلاق پر ایک چھوٹی کتاب لکھنے کی بات کیا. میں ان کا چرتر لکھوں گا. نعوذ باللہ بہت کچھ کر کے دیکھ لیا. ابھی کی خبر یہ ہے کہ سارے پنڈتوں نے لات مار کر کے بھیج دیا. اور اس کے بعد حالت یہ ہو گئی، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، درمیان میں الجھ کر رہ گیا. اب زندگی کی بھیک مانگنے لگا، کہا کہ میری جان بچا لو، میری جان بچا لو. یہ سب کو پتا ہوگا، اخبار یا نیوز تمہارے تک پہنچے ہوں گے تو معلوم ہوگا. میں نام صرف اس لیے نہیں لیتا کہ میں ناپاک نہیں کرنا چاہتا، باقی مجھے ڈر نہیں ہے، خوف نہیں ہے. ہم اس مقدس پاکیزہ ممبر کو ان غلیظ ناموں سے، ان کے ناموں سے نہیں یہ کرنا چاہتے ہیں. بہرحال میرے عزیزو، حالت یہ ہو گئی جس کو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اور ہمارا تعارف کیا ہونا چاہیے؟ وقت کا مجدد ہے بریلی کا امام. انہوں نے اپنا انٹروڈکشن جو کروایا وہ یوں نہیں کروایا میں بڑا زمیندار ہوں، پٹھان ہوں، بہت بڑا عالم ہوں، فقی ہوں، مفتی ہوں، بلکہ انہوں نے اپنا انٹروڈکشن یوں کروایا، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں
उस गली का गधा हूं मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते हैं। हम सब की भी पहचान यही होनी चाहिए। और बेदम वारसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दुआ किया था, सके तैबा सब कह के पुकारे बेदम। सारे लोग मुझे मदीने का कुत्ता कहकर पुकारे। बेदम वारसी कहते हैं, सके तैबा सब मुझे कह के पुकारे बेदम, यही रखियो मेरी पहचान मदीने वाले। हुजूर की बारगाह में यह अरीज़ा कि मेरी पहचान बने तो आपके नाम से बने, दुनिया मुझे जाने तो आपकी गुलामी से जाने। ऐ मुसलमानों, आज वो वक्त आ गया है, तुम अपनी पहचान बताओ लोगों को। तुम अज़्म इस्तिक़लाल के साथ खड़े हो जाओ एक बार। ये सेकुलर बनने की कोशिश में होता क्या है आपको मैं बताऊं। फैशन ने और दुनिया ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया है तुमको आजाद ख्याल बनाने के लिए, तुमको दीन से बरगश्ता करने के लिए। चंद दिनों पहले एक साहब हमसे पूछने लगे, हालात बड़े खराब हैं, क्या अभी भी दाढ़ी रखना वाजिब है? क्या अभी इस जमाने में कोई हिकमत और मसलहत से हम नहीं चल सकते? हमने कहा इस जमाने में तो और बड़ा वाजिब है, क्योंकि जिन लोगों को तलवार नहीं चुभती दाढ़ी चुभती है, और हम चुभाने के लिए नहीं रखते। मैं आपसे कहता हूं, दुनिया नंगा घूमने में शर्म नहीं करती, चोटी रखने में शर्म नहीं करती, तो हम मुस्तफा की दाढ़ी पे शर्म क्यों करें? वाह वाह, मेरे बहुत नबी खूब, की बहुत दाढ़ी खूब। रखने में शर्म क्यों करें? है नौजवानों, अगर ये जिम्मेदारी तुम नहीं उठाओगे तो कौन लोग उठाएगा? हुजूर पाक के अखलाक के तर्जुमान अगर तुम नहीं बनोगे तो कौन बनेगा? इसलिए आज मेरा मैसेज, मैं छोटी सी गुफ्तगू करूंगा, खुलासा कलाम यही होगा। खुलासा कलाम सिर्फ ये होगा, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी वकार में। हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई, वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। बेशक हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ लो लगा लो। आज के दौर का खासा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पास इलाज दे करके जा रहा हूं। बड़े से बड़े कैंसर का इलाज यही है। हमारे दरमियान मौजूद इख्तिलाफात, इंतशारात, इफ्तिराक, सबका इलाज एक ही है। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, तावीज हर बला है सल्ले अला मोहम्मद। बस हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तवज्जो कर लो, ये हर चीज का इलाज है। ये नौजवान किसकी अमानत है? आप उम्मत किसकी है? दुनिया आपको आपके बाप के नाम से नहीं जानती है, हुजूर पाक की निस्बत से जानती है। बेशक आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ करके जानती है। मैं एक बात आपके सामने अर्ज करता हूं, आज के अगरचे पुरफितन हालात, नौजवान भटके हुए बहुत ज्यादा हैं, अखलाक में भी मुतगय्यर हैं, सब होने के बावजूद एक बात का यकीन आज भी है हमें, दिल के अंदर आज भी एक यकीन चलता है। नशा भी करते हैं ये मस्जिदों से भागे हुए भी हैं, गाने भी सुनते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उन तमाम चीजों के होने के बाद भी दिल में न जाने एक यकीन और आता है। एक गैर मुस्लिम साहब, नेता साहब के पिए, उन्होंने मुझसे कहा था, मौलाना आप बार बार तकरीर में ये कहते हैं कि वो इस तरह न बनो, दोपहर में लाल झंडा, शाम में नीला झंडा और रात में हरा झंडा, बार बार पार्टियां बदलने की और इधर से उधर जाने की ये जो फिक्रें होती हैं, ऐसा ना करो। आप अपनी तकरीरों में करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा तो आपकी कौम ही ऐसा करती है। ये मेरे लिए ताना था, आपकी कौम ही ऐसा करती है। इस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, उस पार्टी का भी झंडा उठा लेती, इधर भी उधर भी। सुनने को तो बुरा लगा, लेकिन उस वक्त हमने कहा था, साहब आपने हमारी कौम के मुतालिक ये कहा कि अलग अलग पार्टियों के झंडे उठा लेती है। बात दर हकीकत ये है, कंपैरिजन में सारे दुनियादार हैं, सारी पार्टियों के जितने भी हैं सब दुनियादार हैं। ये इधर से 500 उठाते होंगे, उधर से 1000 उठाते होंगे और घर आ जाते होंगे। होता होगा, मैं मानता हूं, हमारी कौम के लोग, हमारे नौजवान जाते होंगे, लेकिन मैंने कहा एक मेरा चैलेंज है, हमारे किसी भी मोहल्ले का एक आम नौजवान उठा लो, आलिम नहीं, परहेजगार नहीं, बहुत बड़ा मुत्तकी नहीं, ना एक नौजवान उठा कर ले आओ,
اور اگر آپ کے پاس 10 کروڑ کی دولت ہے لے آؤ، کروڑوں کی دولت لے آؤ، ایک طرف اس نوجوان کے سامنے 10 کروڑ روپے رکھ دینا۔ آپ کہتے ہیں نا 500 کے لیے پارٹیاں بدلتے ہیں، میں کہتا ہوں 10 کروڑ روپے رکھنا دولت، اور ایک طرف گنبد خضرا کی تصویر، واہ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ اس سے پوچھنا کہ اے نوجوان ان دونوں میں سے تو چاہتا کیا ہے؟ میرے عزیزو، میرا یہ یقین آج بھی ہے، نشہ کرنے والا ہی کیوں نہ ہو، گانے بجانے والا ہی کیوں نہ ہو، اخلاق میں گرا ہوا ہی کیوں نہ ہو، اس نوجوان سے بھی میری امید ہے ان کی کروڑوں کی دولت کو ٹھوکر مارے گا اور پھر برملا یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، بے شک سبحان میرے اللہ۔ نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور اور آج بھی ہے۔ ارے بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ بچہ بچہ ہے قربان، بچہ بچہ ہے۔ میں اب محسوس کر رہا ہوں، کیا آپ سب کا بھی عقیدہ یہی ہے یا نہیں؟ جب ایک طرف آپ کے سامنے پوری دنیا لا کر رکھ دی جائے اور دوسری طرف گنبد خضرا کی طرف دکھایا جائے، اے عزیزان گرامی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کے بولو، پھر کس کو قبول کرو گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ہرے گنبد کو کیا ہم میں سے کوئی ٹھکرا سکتا ہے؟ ہماری جان جا سکتی ہے لیکن وہاں سے نظریں نہیں پھر سکتی۔ ہمارا ایمان یہی ہے، ہمارا ایمان یہی ہے، جو جان مانگو تو جان دے دیں، جو مال مانگو تو مال دے دیں، مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے۔ یہ جذبہ جب تک باقی رہے گا، ڈرنا مت، اور 100 سال بھی ان کو کیڑوں کو ادھر ادھر کرنے دو اور 1000 سال بھی کرنے دو، لیکن انشاءاللہ العزیز دین اسلام صبح قیامت تک اسی طرح لہلہاتا رہے گا، پرچم اسلام لہلہاتا رہے گا، لہراتا رہے گا۔ ڈر اور خوف سے آج جو جی رہے ہیں کہ کیا ہوگا، بڑی بڑی طاقتیں ہیں، بڑی بڑی فوج، بڑے بڑے لوگ ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا ہے یہ دجالی میڈیا جو 24 گھنٹے ہم پر بھونکتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک جو نیوز چینل کھولو ان کو صرف ٹوپی داڑھی، مسجد، ممبر، مینار، برقع یہی نظر آتا ہے۔ ہم پوچھتے میاں یہ تو ایک چھوٹی سی قوم ہے، بار بار ڈیبیٹ کیوں کرتے ہو اسی مدے پر؟ کیوں؟